السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے تعلق سے چند سوالات ہم سے پوچھے گئے جو بہت ہی اہم ہیں، اور ہمارے خیال میں ہر بہن کو ان باتوں سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہنوں کی کچھ مخصوص حالت ہوتی ہے جس حالت کے اندر بہت سارے کام ان کے لیے ممنوع ہوتے ہیں، جس کو حیض کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو MC بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ اس کو ماہواری سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ مختلف اس کے نام ہیں، لیکن مطلب یہی ہے کہ مستورات کی ہر مہینے کے اندر ایک مخصوص حالت ہوتی ہے، ایک مخصوص عادت ہوتی ہے۔ اس مخصوص عادت کے اندر وہ شریعت کے اعتبار سے کن اعمال کو کر سکتی ہے اور کن اعمال کو نہیں کر سکتی، اس تعلق سے کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے جواب دیں گے۔ پہلا سوال جو ہے یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں مسجد میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ گزشتہ رمضان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسجد کے اندر خواتین کا پروگرام رکھا گیا جو غالباً طاق رات میں تھا۔ ہمارے پاس اس وقت یہ فون آیا کہ مسجد کی بالائی منزل اوپری حصے کے اندر مرد حضرات کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور مسجد کی جو نیچے کی منزل ہے اس میں خواتین کے لیے پردے کے ساتھ معقول انتظام کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مخصوص حصہ مسجد کی شرعی حد میں ہے، تو کیا وہ عورتیں جو حالت ناپاکی میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، ماہواری میں ہے، وہ مسجد میں آ کر بیان سن سکتی ہیں؟ تو اس وقت بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ حیض کی حالت میں عورت کا مسجد میں جانا منع ہے۔ جب وہ اس مخصوص حالت کے اندر ہو، چاہے کوئی پروگرام مسجد کے اندر ہو یا کوئی کام ہو، وہ مسجد میں نہ جائے، مسجد میں جانا منع ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہے؟ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تلاوت ہر مرد اور عورت کو کرنی ہے، لیکن جب ہماری بہنیں اس مخصوص حالت کے اندر ہوں تو کیا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ جب وہ اس مخصوص حالت کے اندر ہو، اس مخصوص حالت کے اندر وہ قرآن پاک نہ پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پاک کو چھو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوال پوچھا گیا کہ عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ حیض کی حالت میں، حالت ماہواری میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ یہ پوچھا گیا کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کی اجازت ہے؟ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ جب شادی ہوئی تو رخصتی کے دن ہی عورت ماہواری کی حالت میں ہو گئی۔ صبح میں ہم سے مسئلہ پوچھا گیا، ہم نے ان سے بتایا کہ آپ کو رات میں ہی فون کرنا تھا۔ حالت حیض میں ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جب ہم اپنی بچیوں کی شادی کریں تو اس طرح کی جو تاریخ ہے ان کا خاص اہتمام رکھیں تاکہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ پوچھا گیا عورت حیض کی حالت میں عمرہ کر سکتی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو تاریخ ہم کو ملی ہے اسی تاریخ میں ہی اگر کوئی بہن حیض کی حالت میں ہو جاتی ہے، ماہواری میں آ جاتی ہے، تو اس کے لیے عمرے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ انتظار کرے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد وہ عمرہ کر لے۔ لیکن اگر انتظار نہیں ہو پا رہا ہے اس طور پر کہ واپسی کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، آگے دن نہیں بڑھ سکتے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ حالت حیض میں ہی عمرہ مکمل کر لے، اور اس کے بعد ایک دم بھی ادا کر دے حدود حرم کے اندر ہی۔ لیکن اگر وہ انتظار کر سکتی ہے تو وہ حالت حیض میں عمرہ نہ کرے۔ اسی کے آگے یہ سوال پوچھا گیا کہ عورت حیض کی حالت میں طواف کر سکتی ہے؟ اب چلو، جیسے کسی نے عمرہ کر لیا، مکمل ہو گیا، عمرے کی تکمیل کے بعد اگر کوئی بہن ماہواری کی حالت میں آ جاتی ہے تو کیا وہ صرف طواف کر سکتی ہے؟ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ماہواری کی حالت میں، حیض کی حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا
کہ عورت حیض کی حالت میں دعا مانگ سکتی ہے؟ جی ہاں، دعائیں مانگ سکتی ہے، بلکہ ہم نے بزرگوں کے گھرانوں کے تعلق سے یہ باتیں سنی ہیں کہ ان کے گھر کی مستورات کی عادت ہوتی تھی کہ جب وہ اس طرح کی حالت میں ہوتی، جب وہ ماہواری کی حالت میں ہوتی، تو اس موقع پر بھی وہ حسب معمول اپنا مصلی بچھا کر اس پر بیٹھتی اور دعا اور تسبیحات کا اہتمام کرتی، جس سے گھر کے افراد کو بسا اوقات یہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ کس حالت کے اندر ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ دعائیں مانگ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت حیض کی حالت میں مسنون دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ جی ہاں، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، اسی طریقے سے بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعا، یہ ساری کی ساری جو مسنون دعائیں ہیں، یہ سب دعائیں عورت حالت حیض میں پڑھ سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ آگے ہے، عورت حیض کی حالت میں تسبیحات پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل تسبیحات پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ کلمے کی تسبیح ہو، چاہے وہ درود شریف کی تسبیح ہو، چاہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح فاطمی ہو، یا اور بھی کوئی تسبیح ہو، تسبیحات عورت حالت حیض میں پڑھ سکتی ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ عورت حیض کی حالت میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ آیت الکرسی قرآن پاک کا حصہ ہے، چاروں کل قرآن پاک کا حصہ ہے، تو کیا آیت الکرسی اور چاروں کل حیض کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ پڑھنے کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو تلاوت کی نیت سے پڑھا جائے گا، یا وظیفے کی اور دعا کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ اگر تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو چاروں کل اور آیت الکرسی کا پڑھنا ممنوع ہوگا، اور اگر وظیفے کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، جیسے کچھ کا معمول ہوتا ہے کہ رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، چاروں کل پڑھ کر دم کر کر وظیفے کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کی اجازت ہوگی۔ وظیفے کے طور پر پڑھنا، دم کے طور پر پڑھنا، دعا کے طور پر پڑھنا، قرآن پاک کی آیت اس کی اجازت ہے، لیکن تلاوت کی اگر نیت ہے تو اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ عورت حیض کی حالت میں منزل پڑھ سکتی ہے؟ منزل ایک مخصوص کتاب ہے جس میں قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں، تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ آیتیں بھی ہیں جو بطور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں وہ آیتیں بھی ہیں جو بطور دعا نہیں پڑھی جاتی۔ اس لیے صرف وہ آیتیں جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، جیسے چاروں کل ہے، ربنا آتنا فی الدنیا ہے، آیت الکرسی ہے، تو اس طرح کی چیزیں تو پڑھنے کی اجازت ہوگی، لیکن جو آیتیں بطور دعا نہیں پڑھی جاتی، بطور وظیفہ نہیں پڑھی جاتی، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے منزل کے تعلق سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ عورت حالت حیض میں منزل نہ پڑھے۔ یہ چند مخصوص سوالات تھے مستورات کے تعلق سے، جن کے جوابات ہم نے دے دیے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں اور کوئی بھی سوال اس تعلق سے ہو تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔